وہ سسکیاں ہماری چھین لیتے ہیں، وہ ہچکیاں بھی ہماری چھین لیتے ہیں۔ کیسے بتاؤں صبا وہ روح کے زخم دے کر، وہ ہمیں زندہ چھوڑ کر جیتے جی مار دیتے ہیں۔ آج سلطان کے حکم پر اس کے کمرے میں آئی تھی مانور۔ اس کے جسم سے سلطان کے نام کا ٹیٹو ہٹا دیا گیا تھا۔ اس کی جگہ کچھ اور ڈیزائن بن چکا تھا اس کے جسم پر۔ یہ زخم نیا اسے سلطان نے دیا تھا۔ وہ نوک کر کے آئی تھی اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی جیسے وہ ایک غلام ہو۔ اس کی آنکھیں آج بھی ویران سی خالی تھی۔ سلطان بخور اسے دیکھنے لگا۔ دل کے چہرے پہ کوئی ملال نہیں تھا۔ وہ سلطان کی ملکہ کا نام چھیننے کا دکھ اس کے چہرے پر دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ سلطان کی ملکہ بننا بہت بڑا اعزاز تھا اس مینشن میں، جو دوسری عورتوں سے برتری کا احساس جگاتا تھا کسی بھی لڑکی کے اندر۔ شاید وہ ملال دیکھنے کا منتنی تھا یا کوئی افسوس سا احساس، پر مانور کے سر تاثرات اس کے ضبط کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں چھپی نفرت اچھی طرح دیکھ سکتا تھا۔ سلطان نے محسوس کی تھی وہ نفرت، جسے مانور کو اندازہ ہوا کہ سلطان بخور اس کی آنکھ میں دیکھ رہا ہے۔ وہ نظریں جھکا گئی، شاید وہ تاثر چھپا کر رکھنا چاہتی تھی اس ظالم اور وحشی شخص سے۔ اس کا گریز سلطان کو برا لگا۔ جانے کیا ہوا سلطان کو اسے بیڈ پر آنے کا حکم دیا، جس پر عمل کر کے وہ بیڈ کے کونے پر ٹک گئی۔ نظر اب بھی جھکی تھی۔ وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ جانے کیا ہوا سگریٹ اس کی برہنہ ٹانگ پر مسل دی سلطان نے۔ ایک آہ سی نکلی اس کے ہونٹوں سے، پر وہ ضبط سے ہونٹ کاٹنے لگی تاکہ آواز نہ نکلے۔ پھر بھی ہر احساس سے عاری چہرہ تھا اس کا۔ آج نہ بھیک مانگی، نہ رحم مانگا، نہ ترس کی امید رکھی مانور نے۔ وہ اپنے اکڑ اور غرور میں کیا جان پاتا کہ وہ اپنا ہر درد اذیت صفوں پہ لکھ کر کہیں دور خود کو دفنا آئی تھی۔ پھر زندگی کی رمق کی امید رکھنا سراسر بے وقوفی کے سوا کچھ نہ تھا۔ دو اور سگریٹ سلگا کر ایک اس کے ہاتھ پر مسلی اور دوسری اس کے کندھے پر داغی تھی۔ وہ سسکنے ضرور لگی تھی، پر ضبط کی انتہا پر پہنچ کر زبان سے ایک لفظ نہ بولی تھی۔ سلطان کو اس لمحے یاد آیا، وہ آخری دفعہ دھیما سا مسکرائی تھی جب وہ اسے مال لے جا رہا تھا۔ سارا راستہ کبھی مسکراتی، کبھی دکھی ہو جاتی، عجیب کیفیت سے دوچار تھی وہ اس دن۔ سلطان کو جانے کیوں آج سب یاد آیا۔ اب کیسے کہا آؤٹ۔ وہ اٹھ کر جانے لگی کہ اچانک سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر روک لیا۔ اس کی کلائی کو جھٹکا دیا، وہ اس پر آ گری۔ وہ اس پر اپنا کمبل ڈال کر اسے خود میں بیچ گیا۔ پھر وہ اس پر جانے کے سارے راستے مکمل تنگ کر گیا تھا۔ وہ اس پر مکمل چھا گیا اور مانور کا اندر رونے لگا اپنی بے بسی پر چہرے ہوں ساکت سا تھا۔ وہ اس برف کی سل کو پگھلانا چاہتا تھا اپنی غربت میں، پر وہ پتھر کی مورت رہی آخری لمحے تک۔ سلطان کو اس طرح بالکل اچھا نہ لگا۔ اپنی ضرورت پوری کر کے اسے دھکا دے کر زمین پہ گرا دیا سلطان نے۔ وہ پھر بھی کچھ نہ بولی اسے۔ ایسا لگتا تھا مانور نے اسے جج کرنے کی قسم کھا رکھی تھی اور وہ واقعی اسے خاصا ذکر کر چکی تھی۔ سلطان کیا کہتا اسے یا کیسے بتاتا کہ اسے تو عورت نچھاور ہوتی پسند تھی، نہ کہ یوں سڑا ہوا منہ بنا کر برف کی سل کی طرح بیٹھی عورت اس کے لیے کوئی کشش نہ رکھتی تھی۔ اب کہ وہ غصے سے بولا، 3 دن بعد تم میرے ساتھ چل رہی ہو پاکستان، وہاں چل کر ایک کام میرا تم کرو گی۔ اگر انکار کیا ایسی اذیت دوں گا، یاد رکھو گی۔ یاد رکھنا سلطان کو صرف تم سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ اب 3 دن بعد اپنی منوس شکل دکھانا، کپڑے پہنو، نکلو یہاں سے۔ وہ نفرت سے کہتا اسے جانے کا حکم صادر کر گیا، ہونٹوں سے حرام جام لگا گیا ضبط کرتا ہوا۔ وہ کچھ دیر بعد کمرے سے نکل گئی بغیر کچھ کہے۔ وہ اس کو شکستہ قدموں سے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ وہ پرائیویٹ پلین کے تھرو آیا تھا پاکستان۔ یہ سارا انتظام چودھری نے کیا تھا۔ ویلکم ٹو پاکستان سلطان، چودھری اسے گلے لگنے کے بعد بولا، جس پر سلطان مسکرایا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کو ہوس بھری نظر سے دیکھا چودھری نے۔ شکریہ، پہلے سیکورٹی چیک کروں گا، پھر چلیں گے تمہارے فارم ہاؤس، سلطان نے مغرور لہجے میں کہا تھا۔ مانور بے نیازی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ چودھری کی نظریں اسے زہر لگ رہی تھی۔ سلطان کی تسلی چودھری کی سیکرٹری نے کروائی۔ اس کے بعد وہ فارم ہاؤس روانہ ہوئے۔ مانور کو آرام کے لیے بھیج چکا تھا سلطان۔ اب وہ دونوں روبرو بیٹھے حرام مشروب سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پھر کیا سوچا ہے، SSP کو بلاؤں، قتل کرنا ہے اپنے ہاتھ سے، پھر کھل کے اپنا دھندا کریں گے پاکستان میں، چودھری نے کہا۔ بہت پڑھ نکل آئے اس SSP کے، میں چاہتا ہوں ذلیل موت مرے، شہیدوں میں اس کا نام نہ آئے، لوگ یاد کریں تو کسی غدار کی طرح، پھر اس کو مارے، تب ہوگا میرا بدلہ پورا۔
सुल्तान ने नफ़रत से कहा। चौधरी को इसका प्लान पसंद आया था। फिर क्या सोचा है कैसे करना है, या तुम कोई प्लान बना कर आए हो? चौधरी ने पूछा। प्लान बना कर आया हूँ, तुम फिक्र ना करो, बस जो कहूँ वो करते जाओ, सुल्तान ने मकरूर लहजे में कहा। ठीक है, जो तुम कहो, बताओ मुझे क्या करना है, चौधरी ने कहा। फिर सुल्तान ने इसे अपना मुकम्मल प्लान समझाने लगा। आखिर में चौधरी बोला, वाह क्या प्लान बनाया, मज़ा आएगा। सुल्तान ने कहा। कुछ स्पेस हराम मशरूब के लेने के बाद चौधरी बोला, मतलब ये लड़की तुम्हारी मलका नहीं? इसका हर अंदाज वाज़ेह कर रहा था इसके अंदर की हवस को। नहीं। सुल्तान ने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर मुझे चाहिए ये लड़की, चौधरी ने कहा। पहले प्लान मुकम्मल होने दे चौधरी, फिर तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा इसे, सुल्तान ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, ये ठीक रहेगा, मुझे बहुत पसंद आई है, चौधरी ख़बाज़त से बोला था। सुल्तान और वो दोनों मुस्कुराए इस लम्हे एक दूसरे को देखकर। वेलकम वेलकम एसएसपी अदलान शाह, मुझे उम्मीद थी तुम आओगे मेरे बुलावे पर, मुजाहिद चौधरी ने कहा, जो सियासत में एक ऊंचा मुकाम रखते थे। फार्म हाउस में रखी पार्टी में इसका आना मजबूरी थी, क्योंकि चौधरी को मना करना इनको नाराज़ करने के मुतारिफ था, इसलिए होंठ पीछे खड़ा था। बस आपका बुलावा था, आना पड़ा। अदलान ने नज़रें उठाने से गुरेज किया, क्योंकि चौधरी की पार्टी पर अक्सर फिल्मों और ड्रामों की हीरोइनें आती थी महफिल को रंगीन बनाने के लिए। ये बात सख्त नागवार गुजरती थी अदलान शाह को। चौधरी की एक आदत थी, वो कम ही बदनाम गली कोठे की लड़कियों को बुलाता था, क्योंकि इससे बदनामी के चांसेस ज़्यादा थे, इसलिए ये काम वो शोबिस की लड़कियों से करवा लेता था। वैसे भी एक मिनिस्ट्री इसके पास थे। शोबिस वाले किसी न किसी मफाद के लिए मान जाते थे। शोबिस की न सिर्फ हीरोइंस बल्कि हीरो भी बुलाए जाते पार्टी में ग्लैमर लाने के लिए। तो इस वक्त भी कुछ हीरोइंस ने फ्लोर पर डांस कर रही थी, जिस पर मर्दों की हवस भरी नज़रें जमी थी। मर्दों और औरतों के हाथ में हराम जाम थे। वेटर लाया तो चौधरी ने इसे लेने का कहा। मजबूरन इसे थामना पड़ा, क्या पता कि ये सब इसने छोड़ दिया। समन को पाने के बाद भी पीना इसे तब शुरू किया था जब वो इसे मिलकर भी ना मिली थी। वो गिलास थामे हुए था, ज़रा सा होठों से छूकर फिर थामे रखा। इसने बगैर जाने कि इसने कितने बड़े खसारे से खुद को बचा लिया था। हाँ, वो बेखबर था इस ड्रिंक में क्या मिला हुआ था। एक और आइटम नंबर शुरू हुआ। लाइट धीमी हुई तो इसने गिलास फूलों के वास पे उंडेला था। फिर से चौधरी को देखने के लिए एक और जाम उठा लिया, जिस पर वो मुस्कुरा रहा था। फिलहाल दिलबर सॉन्ग पर थरथराती हीरोइन की कमर पर सबके दिल अटके थे। काफ़ी हीरोइन सियासतदानों की बाहों के घेरे में थी, हर कोई गुरूर के नशे में चूर था। अदनान शाह बज़ाहिर सबके साथ होकर भी जुदा रहा। ऐसा नहीं था कि वो मुकम्मल पाक पाकबाज़ था। जो औरतें इस पे निजावर होने लगतीं, वो भी वक्त गुजार लेता था। पहले जाने क्यों समन के आने के बाद ऐसी किसी चीज़ में मुलविस होता तो और बेचैन हो जाता। जाने क्यों इसे लगता अगर अपने इश्क को पाने के बाद भी वही सब करेगा तो ये तो तौहीन होगी इसके इश्क की। अजलान तुम्हारे लिए एक आइटम रखा है, चौधरी आंख दबाकर बोला। छोड़े चौधरी साहब, मुझे नहीं है ज़रूरत इसकी, अजलान बेजारियत से बोला था। यार देख लो, ऐसी क़यामत है, पहले तुम फिर मेरा नंबर है, समझ रहे हो? चौधरी फिर बोला। अजलान को नागवार गुजरा, फिर भी बर्दाश्त कर गया। तो आप ही रख लें, मुझे रहने दें, वो बोला। जिस पर चौधरी इंसिस्ट करता हुआ बोला, अरे एक बार देख लो। नहीं चौधरी साहब, रहने दें, अदलान शाह आपके जब्त करता हुआ होंच बेच गया नफ़ी में जवाब देकर। एसएसपी, यकीन करो तुम्हारा टेस्ट सोच कर ही तुम्हारे लिए रखी है, वो कमीनगी से एक बार फिर बोला। इसका मकसद इसे ट्रैप ही तो करना था। वो बार बार वाहियत स्टाइल में कह रहे थे, थक कर इसे मानना पड़ा। चौधरी तो पीछे ही पड़ गया था इसके। ओके ठीक है, अदलान बेजारियत से बोला। चौधरी दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि वो मान गया इसकी बात। चलो रूम में छोड़ आऊँ तुमको, चौधरी बोला मज़े से। चौधरी की खुशी देखने के लायक थी। एक मिनट, आपके फार्म हाउस ने मेरे फार्म हाउस पे ले जाऊंगा। अतलान की बात पे चौधरी को गुस्सा आया, पर जब्त कर गया। पर प्लान फेल होना मतलब सुल्तान का गुस्सा देखना पड़ेगा। फिर मेरे आदमी लाएंगे, इसे तुम फारिग करोगे तो उनके साथ वापस आएगी, क्योंकि यहाँ मैं भी इंतज़ार में हूँ इसके, चौधरी बोला था। अतलान कुछ सोच कर बोला, आप ही रख लें, मेरा वैसे मूड नहीं। अरे नहीं, पहले तुम एसएसपी, चौधरी बोला था। ठीक है, भेज देना इसे मेरे फार्म हाउस, चलता हूँ, अदलान कहकर उठा। तो चौधरी ने ठीक है कहकर खाने का कहा, जिस पर माजरत कर गया, क्योंकि फ़िलहाल मूड ना था कुछ खाने को। कुछ देर बाद वहाँ से निकल आया था।
مسل کے فسانے سے ہجر کے زمانے تک فاصلہ ہے صدیوں کا، فاصلہ کچھ ایسا ہے عمر کی مسافت سے جس کو طے نہ کر پائے منزلوں کے ملنے تک، آرزو ہی مر جائے چاروں سمت آہوں کے دل فگار منظر ہے، منظروں کی بارش میں آنکھ بھیگی رہتی ہے، آئینے سے کہتی ہے کس لیے سنورتی ہوں، کیوں سنگار کرتی ہوں، اجنبی مسافر کا انتظار کرتی ہوں، روز روز جیتی ہوں، روز روز مرتی ہوں۔ مانور اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی، گھبراہٹ کے مارے برا حال تھا۔ اس کے کانوں میں آواز گونجی، سلطان کی پوچھ سے ڈیوائس کی ریکارڈنگ آن کر دینا، اس کمرے میں جو ہو سب ریکارڈ ہونا چاہیے، اس کو پوری طرح اپنے حسن سے گھائل کرنا تمہیں، مجھے یقین ہے یہ تم کر سکتی ہو، اور اگر اس میں ذرا بھی غلطی کی گنجائش نہیں، جیسا کہے ویسا ہونا چاہیے، ورنہ ایسا حشر کروں گا روح کانپے گی تمہاری میرے نام سے۔ سلطان نے اسے کچھ دیر پہلے سمجھایا تھا، جب اسے پتہ چلا اب اس کام کے لیے اس مرد کے فارم ہاؤس جانا ہے، جو کام پہلے وہاں ہونا تھا اب یہاں کرنا تھا۔ وہ عجیب کیفیت کا شکار ہو رہی تھی کہ اندر ہی اندر دل گھبرا رہا تھا، جانے کیوں دل کچھ غلط ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ ابھی ان سوچوں میں گمتی دروازہ کھلا تھا، وہ جو لال سلیو لیس گاؤن میں ملبوس تھی، سامنے سے آتے شخص کو دیکھا، اس کی نظریں نیچے تھی جبکہ مانور کی اس پر۔ اچانک اس نے نظریں اٹھائی تھی جو لہولان ہونے لگی تھی، اس کی آنکھیں دیکھ کر لمحے بھر کو مانور بوکھلائی، جو پترائی نظروں سے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ بھلا یوں بھی کبھی سوچا تھا اس سے ملوں گا، اس اذیت سے بھی بڑی کوئی اذیت ہوگی جو وہ سہے گا، اس کا دل چاہت چیخ اٹھے قسمت کی اس زیادتی پر، اس درد سے بھی بڑا کوئی درد ہوگا، یوں ملنے کی دعا تو نہ کی تھی اس نے۔ اس کے پاس سے اتر ڈریسنگ ٹیبل کا سامان بکھیر گیا، وہ گھبرا کر اس کی طرف بڑھی کیونکہ جس کام کے لیے اسے بھیجا گیا تھا وہ بھی کرنا ضروری تھا۔ میرے پاس مت آنا، دور رہو مجھ سے، پاس مت آنا۔ عدنان شاہ چیخ کر وہ آنکھیں بند کر گیا، آنکھوں میں زیادہ چبھن کا درد تھا یا سینے میں اٹھتا ہوا درد زیادہ تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس سے بڑی کوئی قیامت بھی ہو سکتی ہے بھلا جو اس پر گزری تھی، یہاں اسے دیکھ کر اس لمحے اپنی ہی بہن کو اس حال میں روبرو دیکھنا، اس سے بڑی بھی کوئی اذیت ہو سکتی ہے۔ ایسا لگا دماغ کی نسیں پھٹنے لگی ہے، اس کے پاؤں اس کا وزن اٹھانے سے قاصر تھے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا اس کے۔